اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اتنے دن سے تو وہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا، لیکن آج جب وہ سامنے آیا تو میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے چلے جانے کے بعد بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، لیکن وہ میرے کمرے میں آیا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جانتا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو چکی ہو، لیکن میں آج بھی اتنا لاچار اور بے بس ہوں، خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح تم اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی، اسی طرح میرا وجود بھی چور چور ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح سے تم بالکل ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن دیکھو آج میں وہیں پر کھڑا ہوں۔ جس طرح تم نے اس لڑکی سے اپنا علاج کروایا ہے، اسی طرح میں بھی علاج کروا کے ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ تم کسی طرح مجھے اس لڑکی سے ملوا دو۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ جس طرح وہ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اس نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ ایسا کروں گا کہ پورے گاؤں میں تمہارے باپ اور تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ تم ایک آسیب زدہ لڑکی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں شدید پریشانی کا شکار ہوں۔ اس پورے گاؤں میں میرے باپ کی عزت ہے، شادی کے کارڈ بھی بٹ چکے ہیں۔ اگر شادی ٹوٹ گئی تو تم خود سوچو میرے باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ اس گاؤں کا وڈیرا ہے۔ میں زرین کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی۔ کیا وہ جنات میرے سامنے آ جائے گا؟ میں بھلا اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ زرین تو ایک لڑکی تھی، وہ بھی آدم زاد۔ میں نے اس کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا صرف یہ سوچ کر کہ وہ میری ہی ہم عمر ہے، میری بہت اچھی دوست ہے۔ لیکن وہ جنزاد، اس سے بھلا میرا کیا رشتہ تھا؟ میں کیسے اسے اپنے سامنے دیکھ سکتی تھی؟ وہ نہایت خوفناک اور ڈراؤنا ہوگا۔ اس کی دہشت سے تو شاید میں بے ہوش ہی ہو جاؤں گی۔ لیکن دوسری طرف زرین تھی جو انتہائی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ اگر میں انکار کر دیتی تو پھر سے کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے، کیونکہ وہ کئی سال تک بستر پر پڑی رہ رہ کر اپنی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ پھر میں نے زرین کی خاطر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس جنزاد کا علاج کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں صرف دم درود کر کے ہی اس کا علاج کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں۔ زرین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ کہنے لگی، عائشہ تم کتنی اچھی لڑکی ہو، تم نے ثابت کر دیا کہ تم جیسے مخلص دوست ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میری ساری پریشانی حل کر دو گی۔ تم سے ایک التجا ہے کہ اس کے بارے میں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میں تمہیں جنزاد کا ٹھکانہ بتا دیتی ہوں۔ ہر رات 12 بجے کے بعد وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ یہاں آیا تو اس گاؤں والوں کو اس کی موجودگی کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے تمہیں ہی اس کے ٹھکانے پر جا کر اسے دم کرنا ہوگا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ تو بہت مشکل کام تھا۔ یوں اماں سے اور گاؤں والوں سے چھپ کر بھلا اس جنزاد کے ٹھکانے پر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن زرین سے میں اس کی پریشانی حل کرنے کا وعدہ کر چکی تھی، اب مکر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، کل 12 بجے میں تمہارے پاس آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ دبے پاؤں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں گھر پر ہی تھی، پورا دن الجھن کا شکار رہی۔ وڈیرے اور اس کی بیوی نے ہم ماں بیٹی کے سارے خرچے اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اب روپے پیسے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے بھی جب بھی میں حویلی میں جاتی تو میرا وہ خاص استقبال کرتی تھی۔ پورا دن میں پریشان بیٹھی رہی تو اماں کو نہایت تشویش ہوئی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو، لیکن میں بھلا انہیں کیا بتاتی کہ میں خود کو کس پریشانی میں پھنسا چکی ہوں۔ اگلے دن جیسے ہی رات ہوئی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آج تو زرین مجھے اس کا ٹھکانہ دکھا دے گی اور وہ میرے سامنے ظاہر ہو جائے گا، لیکن پھر ہر روز مجھے اکیلے ہی وہاں جانا ہوگا۔ یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ یہی سوچ کر میرا کلیجہ نکلنے کو تھا، پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی۔ آنے والی یقیناً زرین تھی، جو نہ جانے کتنی مشکلوں سے حویلی سے نکل کر میری دہلیز پر آئی تھی۔ اماں گہری نیند سو چکی تھی۔ دروازہ کھول دیا، پھر وہ اندر آئی۔
کہنے لگی جلدی چلو، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں اپنی ایک خاص ملازمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، وہ شروع سے لے کر آخر تک سب جانتی ہے، اس لیے وہ میری رازدار ہے۔ پھر میں نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی، تھک تھک دل کے ساتھ اب میں زرین کے ساتھ وہاں پر جا رہی تھی۔ ہم 3 خواتین نظریں بچا کر گاؤں والوں سے چھپ کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ جنگل میں ایک قبرستان ہے جہاں پر ایک گھر بہت پرانا ہے جو صدیوں سے اسیب زدہ ہے۔ کہیں زرین مجھے وہیں تو نہیں لے کر جا رہی، کیونکہ وہ اسی قبرستان کی طرف جا رہی تھی جہاں پر وہ گھر واقع تھا۔ رات کے اس سناٹے میں پتے کی لرزش بھی سنائی دے رہی تھی، دور گیدڑوں کے بولنے اور چمگادڑوں کے چنگھاڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آخر زرین یہ سب کیا کر رہی تھی؟ اور اس کے ساتھ تو بچپن سے ہی یہ سارے معاملات پیش آ چکے تھے، لیکن میں کیوں اس کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں بری طرح پچھتا رہی تھی۔ پھر میرا خیال آخر کار سچ ثابت ہو گیا جب وہ اسی ویران گھر کے سامنے مجھے لے کر آئی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا آدھا بند۔ وہ مجھے اسی کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر زرین کہنے لگی دیکھو وہ نیک جن ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تمہیں اسے دم کرنے کے لیے روزانہ رات کے 12 بجے یہاں آنا ہوگا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد تم اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہو جاؤ گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اتنے عالی شان گھرانے میں تمہاری شادی کرواؤں گی کہ تم پوری زندگی راج کرو گی۔ وہ مجھے حسین زندگی کے خواب دکھا رہی تھی اور میں کیسے اس کے دماغ سے سوچنے سمجھنے لگی تھی۔ میرا خود کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمہ کی طرف دیکھا جو بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا اور اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاتھ میں ڈھیروں پسینہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا۔ اچانک ہی جن ذات کی آنے کی آہٹ سنائی دی۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر کے کمرے سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس ہلکی سی روشنی میں کسی کا عکس ابھرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی شکل اختیار کر لی اور دیکھنے میں وہ پرکشش تھا، کہیں سے بھی جنزاد نہ لگتا تھا۔ وہ ایک جنزاد ہے لیکن انتہائی کمزور اور نڈھال، زمین پر بے بسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ میرا دل نہایت نرم ہوا۔ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی یہی ہوا، پہلے زرین کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا، اب یہ جنزاد جس طرح نڈھال اور کمزور حالت میں مجھے مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا تم ہر رات میرے پاس آؤ گی؟ میں اس کی امید نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور جلدی سے اس کوٹری سے باہر آ گئی۔ باہر زرین اور ملازمہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب ہم دونوں واپسی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں زرین کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ بالکل بھی خوفناک نہیں ہے، جب بھی آتا ہے انسانی روپ اختیار کر کے آتا ہے، اگر اصلی روپ میں بھی آ گیا پھر بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس قدر بے بس ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میں اس کی بات سن کر مطمئن تھی، لیکن جیسے ہی گھر گئی میرے سر پر آسمان گرا جب میں نے صحن کے بیچوں بیچ اماں کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ کس قدر پریشانی کی حالت میں صحن میں کھڑی تھی میں اندازہ لگا سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ ان کی جوان بیٹی آدھی رات کے اس پہر گھر سے باہر گئی تھی اور چپکے سے ابھی گئی، بلایا نہیں بتائے اور ہر کام کرنے لگی تھی۔ میں شرمندہ سے انہیں بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے زری کی بات یاد آئی کہ تم نے کسی کو بھی اس جنزادے کے بارے میں نہیں بتانا۔ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو ٹالا تھا ورنہ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی۔ کہنے لگی میری بیٹی تو حافظ قرآن ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ زندگی میں کوئی غلط کام کرے گی۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھامے کہنے لگی اماں آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی بیٹی کا بھی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔
अब दूसरी रात को मैं फिक्रमंद थी कि कहीं अम्मा मेरी चौकीदारी करने न लग जाए, वो ये सोचे कि मेरी बेटी न जाने आधी रात को क्या करने लगी है। अब मैं इनके सोने का इंतज़ार कर रही थी। कल रात को तो ज़िर्री और इसकी मुलाज़मा मेरे सामने थे, लेकिन आज मुझे अकेले ही जाना था। जब पूरा यकीन हो गया कि अम्मा सो चुकी हैं तो घर से निकली थी। तेज़ तेज़ चाल चलते घबराते मैं कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आदमी मुझे ना देख ले, क्योंकि आज तक मैं रात की इस पर घर से अकेली नहीं निकली थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर दूर से सुनाई दे रही थी। अगर कोई शिकारी कुत्ता मेरे पीछे लग गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अक्सर गांव के लोग अपने जानवरों की रखवाली के लिए शिकारी कुत्ते पालते थे। दिन भर इन्हें बांध कर रखते, लेकिन जैसे ही रात होती तो इन्हें खोल देते ताकि कोई चोर या डाकू इस गांव में ना घुस सके। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से मैंने रास्ता पार किया और फिर उसी कोठड़ी में घुस आई। थोड़ी ही देर में वो जिनजात मेरे सामने जाहिर हुआ। उसका मेहरबान रूप मेरे लिए अनोखा था। वो कहीं से भी जिनजाता ना लगता था, बल्कि एक मेहरबान नौजवान नजर आता। फिर उसने मुझे बताया कि मैं बरसों से तकलीफ में मुब्तला हूँ, तुम मेरा इलाज शुरू करो। मैं उसे दम करने लगी। उसका जिस्म बेजान था, वो एक ही जगह पड़ा रहता। न जाने उसे ऐसी क्या तकलीफ पहुंची थी कि वो यूं बेबस दिखाई देता था। फिर मैं उससे कहने लगी, मैं आपका इलाज करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप एक जिन्नात हैं और जिन्नात का इलाज मेरे पास मुमकिन नहीं। क्यों ना आप किसी आमिल जिन्नात को ढूंढ कर उससे अपना इलाज करवाएं। कोई ऐसी जड़ी बूटी जरूर होगी जिससे आपका इलाज मुमकिन हो। मुझे जिन्नात के बारे में जानने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने इनके बारे में कई किताबें पढ़ रखी थी। उन्हीं से जो मालूमात हासिल की थी मैंने वो सब उसे बता दी। तो वो उदासी से कहने लगा, शायद मेरी यही सज़ा है, क्योंकि मैंने अपने कबीले से बगावत की थी। अब मैं किस मुँह से कबीले में अपना आप लेकर जाऊं, वरना हमारे कबीले में एक से एक बड़ा तबीब मौजूद है जो ख़ास जड़ी बूटियों से इलाज करके दूसरे जिन्नात को ठीक कर देता है। यकीनन उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ता की थी जिसकी वजह से वो बुरी तरह पछता रहा था। अब मैं चुपके से उसके पास से उठकर आ गई थी। रोज़ रोज़ वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। शुक्र था कि आज अम्मा ने मुझे नहीं देखा था। दूसरी सुबह हुई तो मैं खौफ से उछल पड़ी जब अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम रात को कहाँ गई थी। उनकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैं बेबस हो गई। मैंने देखा वो आंसुओं से रो रही थी। कहने लगी, मेरी इज्जत पर रहम करना, कहीं मुझे इस गांव की गलियों में बेइज्जत होकर घूमना ना पड़े। ज़र्री अपने घर में खैरो आफियत से रुखसत हो जाए, मुझे उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अम्मा को क्या बताती कि मैं अब रोज़ाना ही आधी रात को वहाँ जाऊँगी जहाँ पर मैं ज़र्री से जाने का वादा कर चुकी हूँ, लेकिन उसने ही मुझे मना किया था कि मैं इस जिन्नात के बारे में किसी को नहीं बता सकती। फिर आखिरकार मैं मजबूर हुई और मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मेरा थोड़ा दिन के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है। ये किसी की इज्जत और ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन आपसे वादा है कि मैं अपनी और आपकी इज्जत पर आँच भी नहीं आने दूँगी। अम्मा मेरी बात सुनकर चुप हो गई। यूँ मैं हर रोज़ उसी कोठरी में जाने लगी। हर दिन के साथ जिनज़ादे की तबीयत में बेहतरी आ रही थी। मैं सोचने लगी, क्या कि मेरे दम में कोई जादू है जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा है। एक दिन मैं डरते डरते जिनज़ाद से कहने लगी, जब आप ठीक हो जाएंगे तो क्या वापस अपने कबीले में चले जाएंगे? वो कहने लगा, हाँ, अगर कोई आदमजादी मेरे साथ कबीले में जाएगी तो कबीले वाले मुझे अपने साथ रखने पर तैयार हो जाएंगे। मैं हैरान थी, ये भला क्या बात कर रहा था, लेकिन ज़र्री तो किसी सूरत भी इसके साथ नहीं जा सकती थी। उसकी शादी होने वाली थी। क्या उसी वजह से ये इतना उदास लग रहा था? लेकिन ये कुछ भी कर तो नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत निढाल और कमज़ोर थी। वो खुद से चल फिर भी ना सकता था, तो भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाता। फिर एक दिन मैं हैरान रह गई जब ज़र्री की वही मुलाजमा मुझसे मिलने आई।
اس نے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عائشہ بی بی، آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ اس کی انداز دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شکر تھا کہ اماں گھر پر نہ تھیں۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، زرین نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے دھچکا پہنچایا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے زرین پر اعتماد کرتی تھی۔ میری آنکھوں میں شک کی کیفیت تھی تو وہ ملازمہ کہنے لگی، بی بی نے جو آپ کو کہانی سنائی تھی وہ بالکل جھوٹی ہے۔ اس دن میں دروازے کے باہر کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی کہانی بہت الگ ہے، آپ سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ صدمے سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پھر وہ ملازمہ کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے کہ زرنی بی بی نے جب کالج جانا شروع کیا تب سے ہی انہیں جنات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق پیدا ہو گیا۔ وہ ہر وقت اپنی سہیلی سے جنات کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ ایک موٹی سی کتاب اپنے کالج کی لائبریری سے اٹھا لی۔ اس وقت کالج کی چھٹیاں تھیں۔ وہ حویلی میں رہتی تھی۔ میں ان کی ایک خاص ملازمہ تھی، اس لیے مجھے ہر معاملے کا علم تھا۔ میں نے دیکھا جب شہر والی سہیلی آ کر اس حویلی میں رہنے لگی، ان دونوں مل کر آدھی آدھی رات تک جاگتی رہتی، مجھ سے چائے بنوا کر کمرے میں لانے کا کہتی، خود نہ جانے کیا کرتی رہتی تھیں۔ ان کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دن وہ دونوں چپکے سے حویلی سے باہر نکلی، اسی کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں پر اس جنسات کی موجودگی کا شبہ تھا۔ پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا جب زری بی بی کی شہر والی سہیلی اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ والا چلا کرنے سے جنات تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مجھے پورا شک ہو گیا کہ یہ ضرور کوئی کام کرنے کے لیے اس قبرستان میں جا رہی ہیں، لیکن برا ہوا کہ مجھے زری نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھ لیا۔ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارا برا حشر کروں گی۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ بدل گئی۔ کوئی کہتا کہ ایک جنزاد اس کے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی کہتا کہ اس نے جان بوجھ کر کسی جنزاد کو اپنے پیچھے لگایا ہے، لیکن یہ بات میں جانتی تھی کہ انہوں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر یہ سب کیا۔ وہ جنات کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ زندگی بھر اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ یوں جب ان کی حرکتیں دن بدن عجیب و غریب ہونے لگیں تو مالکن نے زبردستی انہیں ہاسٹل بھجا دیا، لیکن ہاسٹل والوں نے انہیں 4 دن بھی برداشت نہ کیا اور مالکن کو فون کر کے واپس زری کو حویلی بھیج دیا۔ لیکن برا ہوا اس دن کا جب واپس آتے ہوئے زری میڈم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ بستر سے جا لگی، لیکن غصے میں زور زور سے چلاتے کہنے لگیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ پھر آخر کار بیگم نے ان کا علاج کروانا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا عامل روزانہ حویلی میں آنے لگا۔ پھر میں نے اس عامل کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ جب وہ بیگم سے کہہ رہا تھا، اس بچی نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو مل چکی ہے۔ اب جنزاد جو اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ پھر مالکن بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو ہرگز اس جنزاد کے ساتھ نہیں بھیجوں گی، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ عامل صاحب کہنے لگا، ہاں، اگر اس بچی کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو تم اس جنزاد کے پاس بھیجنے جاؤ تو ہو سکتا ہے وہ زری کا پیچھا چھوڑ کر اس لڑکی پر حاوی ہو جائے۔ عامل نے جنات کے اوپر کچھ ایسا کیا کہ وہ بالکل کمزور پڑ چکا تھا، یوں آج بھی وہ اسی کوٹھی میں قید تھا۔ پھر ذمہ دارنے کی نظر تم پر پڑی کیونکہ تم انتہائی شریف اور معصوم لڑکی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے پلاننگ کی اور تمہیں زری کے پاس خدمت کرنے کے لیے بلا لیا۔ تم بھی اتنی سیدھی تھی کہ ان کی کوئی چال نہ سمجھ سکی۔ آخر کار جنزاد کے پاس تمہیں بھیج کر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب زری تو 2 دن کے بعد رخصت ہو کر سسرال چلی جائے گی، لیکن وہ جنزاد تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ اس کا یہ سنگین انکشاف میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زری اتنی چالاک اور مکار لڑکی تھی، ساتھ ہی وہ ذمہ دارنی جو مجھے میٹھی بن بن کر ناگن کی طرح ڈس رہی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر مجھے بلی کا بکرا بنا دے گی۔ پھر میں زاروں کی طرح رونے لگی تو ملازمہ کہنے لگی، عائشہ بی بی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک حل ہے جو میں نے عامل کے منہ سے سنا تھا۔ میں بے تابی سے اس کا حل جاننا چاہتی تھی تو کہنے لگی، آپ جنزاد کو کسی بھی طرح کر کے اسے قبیلے میں بھیج دیں اور ساتھ ہی اس سے وعدہ لیں کہ دوبارہ زندگی میں واپس نہ لوٹے گا، کیونکہ جنزاد کا کہنا ہے کہ اگر وہ قبیلے میں جائے گا تو اس صورت میں قبیلے والے اسے قبول کریں گے جب اس کے ساتھ وہی آدم زادی ہوگی جس کی خاطر وہ پورے قبیلے کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ملازمہ نے میری مدد کرنے کے لیے مجھ پر مہربانی کی، ورنہ میں زری اور اس کی ماں کے ہاتھوں بیوقوف بنتی ہی رہتی۔ پھر اس رات میں اسی کوٹری میں گئی تو جن میرا سامنے آیا، کہنے لگا، آج رات تو زری کی سہاگ رات تھی، کہیں وہ وہاں تو نہیں چلا گیا؟ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں دوسرے دن ایک بری خبر سننے کو ملی، جب پتہ چلا کہ زرین کو سسرال والے صبح سویرے ہی حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ رات کو اس کی حالت بہت بگڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں شک تھا کہ ایک بیمار لڑکی ہے۔ دوسرے دن میں جنزاد کو دم کرنے گئی تو وہ کہنے لگا، اب میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہ کہے، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا، تم ایک بہت معصوم اور پیاری لڑکی ہو، میری دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوشیاں حاصل کرو، کیونکہ تم نے بغیر کسی لالچ کے میرا علاج کیا ہے۔ لیکن زری نے پہلے خود ہی مجھے اپنی زندگی میں بلایا اور دھوکہ دے کر مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اس سے بدلہ لینا تھا سو لے لیا، اب میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ رہا ہوں۔ اگر قبیلے والوں نے مجھے قبول نہ بھی کیا تو میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ پہلے کی طرح اپنی آزاد زندگی بسر کر سکوں۔ آج کے بعد تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر کبھی زندگی میں میری ضرورت ہو تو بس آنکھیں بند کر کے مجھے ایک بار یاد کر لینا۔ اب میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ پھر اماں نے میرا ایک اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر وہاں میری شادی طے کر دی۔ ایک دن زمیندارنی میرے گھر آئی، کہنے لگی، زری نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، لیکن میں نہ جانے سے صاف انکار کر دیا اور زمیندارنی کو کھری کھری سنا دی کہ آپ کی بیٹی میرے علاج سے ٹھیک نہیں ہوگی، اسے کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی حرکتوں کا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہو۔ جو کسی کو اب بیوقوف سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ خود سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ ہوشیاری صرف چند دن ہی چلتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی کی شرمندگی ہی ساتھ آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی روز ایک کہانی سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔